نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورۃ القصص کی آج ہم نے 30 سے 39 تک آیات پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما اتاها نودیہ من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل کو لے کے، اپنی بیوی کو لے کے، اپنے گھر والوں کے ساتھ مدین سے مصر کی طرف چلے تو راستے میں طور سینا کے پاس رات ہو گئی، سردی کا موسم تھا، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں رکو، مجھے کہیں دور آگ نظر آ رہی ہے، میں وہاں سے ہو سکتا ہے کوئی رہنمائی پاؤں یا کوئی آگ کا کوئی انگارہ لے آؤں جس سے ہم آگ جلا کے اپنی سردی سے بچنے کا سامان کر سکیں۔ اس سے آگے پھر فلما، پھر جب اتاہا، وہ آیا اس کے پاس، پہنچا اس کے پاس، نودیا، پکارا گیا، آواز دی گئی۔ ندا دینا اردو میں عام استعمال ہوتا ہے، ندا، پکار، تو یہ پیسیو وائس ہے۔ نودیا، پکارا گیا، آواز دی گئی، من شاطئ الوادی الایمن، وادی کے دائیں کنارے سے۔ وادی، وادی، شاطئ کنارہ، ایمنی کا لفظ تو معروف ہے، اردو میں بھی یمین بولا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن میں بھی آتا ہے اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، وہ دائیں طرف والے، کیا شان ہوگی ان دائیں طرف والوں کی، اصحاب الیمین، تو یہ یمین سے ہے، ایمن، دائیں طرف۔ شاطئ الوادی الایمن، وادی کے دائیں کنارے سے، فی البقعۃ المبارکۃ، بابرکت جگہ میں۔ ایسے اگر آپ ایک ایک لفظ کو دیکھیں نا تو لفظی ترجمہ یاد کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ فی البقعۃ المبارکۃ، آپ ترجمہ کرتے ہوئے پیچھے کو جائیں، بابرکت جگہ میں، من الشجرۃ، ایک درخت میں سے، یعنی وہ آواز کہاں سے آئی، یہ دو لائنیں جو ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ آواز کہاں سے آئی۔ نودیہ، آواز دی گئی، کہاں سے دی گئی، وادی کے دائیں کنارے سے، بابرکت جگہ میں سے، بابرکت جگہ میں، من الشجرۃ، ایک درخت میں سے۔ آواز کیا آئی، ان یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ، انی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب۔ موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی طرف جب گئے تو ایک درخت میں سے شعلے بلند ہو رہے تھے، تو وہ تو سمجھے کہ میں یہ آگ ہے اور میں جا کے آگ میں سے کچھ کوئی انگارہ لے آؤں گا، لیکن آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، میں اللہ ہوں۔ وہ جو روشنی تھی وہ رب کی تجلی کا نور تھا۔ اے موسیٰ، تجھ سے جو اس وقت مخاطب ہے، جو ہم کلام ہے، وہ کون ہے؟ وہ میں ہوں، میں اللہ ہوں۔ اب سوچیں ذرا، موسیٰ علیہ السلام اس وقت تک پیغمبر نہیں تھے، رات کی تاریکی میں ایک درخت میں سے
ایک آواز کا آنا، انی ان اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ ہوں، تمام جہانوں کا رب ہوں، وَأَن، اور یہ کہ اب دوسری بات یہ بھی آواز آئی، وہ کیا تھی؟ القی عصاک، ڈال دے اپنی لاٹھی، عصا کہتے ہیں لاٹھی کو۔ بہت دفعہ یہ باتیں ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن میں بہت کثرت سے آیا ہے۔ القی ڈال دے، پھینک دے، عصا لاٹھی کا تو اپنی، فلما پھر جب، رآہا اس نے دیکھا اس کو، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی تو پھینک دی، لیکن جب اس کو دیکھا، تہتزو، وہ تو حرکت کر رہی ہے، وہ لاٹھی زمین پہ گرتے ہی ہلنا شروع ہو گئی، کأنہا، گویا کہ وہ جانن، ایک سانپ ہے، وہ تو ایک سانپ کی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو نظر آئی۔ اس سے پیچھے بھی ہم نے یہ واقعہ پڑھا، زیادہ تفصیل سے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں موسیٰ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس سے یہ کام لیتا ہوں، اس سے میں اپنی بکریوں کو کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں، میں اسے تکیے کا کام بھی لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اسے زمین پہ پھینک دے، تو جب وہ سانپ بن گئی تو اللہ نے فرمایا اس کو اٹھا لے۔ اب یہاں کچھ اور تفصیلات اس کے بارے میں بتائی جا رہی ہیں کہ جب دیکھا کہ وہ سانپ بن گئی ہے، ولا مدبرن ولم یعقب، ولا تو وہ پھر گیا، پلٹ گیا، مدبرن، دبر کہتے ہیں پیٹھ کو، پیٹھ پھیر کر، پیٹھ پھیر کر واپس ہو گئے، ولا مدبرن پیٹھ پھیر کر پلٹے، واپس ہوئے، ولم یعقب اور نہ دیکھا پیچھے مڑ کے، ڈر گئے، پلٹے، پیٹھ پھیر کے پیچھے ہٹے، ولم یعقب اور پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا۔ اللہ نے فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ، اقبل، آگے آؤ، ولا تخف اور خوف نہ کرو، انک من الآمنین، بے شک تو امن والوں میں سے ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہر طرح سے امن میں ہے، واپس آؤ، سامنے آؤ، خوف نہ کھاؤ۔ یہ کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ ملا، معجزہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ جو ظاہری اسباب کے خلاف کوئی کام ہو نا، وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مشیت ہی سے ہوتا ہے، کسی بھی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ معجزہ دکھا سکے، اور نہ ہی کسی عام انسان کے لیے معجزے ہوتے ہیں، یہ صرف انبیاء تک محدود ہے۔ ہاں باقی انسان کرامات دکھا سکتے ہیں، معجزہ ہم تو چھوٹی سی بات کے لیے کہہ دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ ہی دکھا دے، معجزہ عام انسان نہیں دکھا سکتے، اللہ تعالیٰ معجزے صرف انبیاء تک محدود ہوتے ہیں۔ تو انبیاء بھی اپنی مرضی سے معجزہ نہیں دکھا سکتے، کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، جب تک اللہ نہ چاہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے اپنی ہی اس کی لاٹھی زمین پر پھینکتے ہی حرکت کرنے لگی، دوڑنے لگی، پھنکارنے لگی، سانپ بن گئی، تو موسیٰ علیہ السلام تو خود ڈر گئے تھے اس سے۔ جب اللہ نے بتایا، اللہ نے تسلی دی، تو موسیٰ علیہ السلام کا خوف دور ہوا، اور یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صداقت کے لیے بطور دلیل یہ معجزہ انہیں عطا فرمایا ہے۔ انک من الآمنین، تو بے فکر ہو جا، بے خوف ہو جا۔ اچھا، اب اللہ کی گفتگو بھی جاری ہے، کلام موسیٰ علیہ السلام سے جو ہو رہا ہے وہ جاری ہے۔ تیسری بات اللہ نے کیا کہ اسلک یادا کا، اسلک فعل امر ہے، داخل کر، یادا کا اپنا ہاتھ، فی جیبی کا اپنے گریبان میں، تخرج تو وہ نکلے گا، بیضاء سفید ہو کر۔ اس معجزے کو کیا کہتے ہیں؟ ید بیضاء، سفید ہاتھ۔ ید بیضاء بہت مشہور ہے نا،
ایک شعر بھی ہے، حسن یوسف تمیسا ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اس میں بھی ید بیضا کا ذکر ہوا، سفید ہاتھ۔ اسلک یدا کا، داخل کر اپنا ہاتھ، فی جیبی کا، اپنے گریبان میں، تخرج تو وہ نکلے گا، بیضاء سفید ہو کر، من غیر سوء بغیر کسی عیب کے، یعنی یہ نہیں کہ ہاتھ سفید ہونا تو وہ برس کے مرض سے بھی ہوتا ہے، برس کا مریض جو ہے ان کی بھی ساری سکن سفید ہو جاتی ہے، تو اس لیے ساتھ فرمایا غیر سوء، کسی عیب کے بغیر، کوئی عیب نہیں ہوگا اس ہاتھ کا، جو چمکدار ہونا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، معجزے کے طور پہ ہوگا، اس میں کوئی آپ کے لیے تکلیف یا کوئی عیب نہیں ہوگا، کوئی کسی قسم کے روگ کے بغیر ہوگا، چمکتا ہوا نکلے گا، بالکل سفید۔ یہ دوسرا معجزہ تھا جو انہیں عطا کیا گیا، ایک عصا اور دوسرا ید بیضا۔ وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، اب چونکہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایک خوف طاری تھا نا، اب اللہ فرما رہے ہیں وَضْمُمْ، اور ملا لے، الیکا اپنی طرف، جناح کا اپنا بازو، جناحن کہتے ہیں پروں کو، جیسے پرندے کے پر ہوتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں ماں باپ کے لیے بھی جناح الذل کہا گیا ہے کہ اپنے بازو بچھا دو ماں باپ کے لیے، تو یہاں بھی جناح کا لفظ ہے۔ وَضْمُمْ، اور ملا لو، الیکا اپنی طرف، جناح کا اپنا بازو، من الرہب، خوف سے بچنے کے لیے، رہب بھی خوف کو کہتے ہیں، خوف کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں، خوف بھی ہے جیسے، اور یہ رہب سے راہب بھی نکلا ہے، راہب جو کرسچنز کے جو علماء ہیں ان کو راہب کہا جاتا ہے، جیسے بحیرہ راہب تھا، تو ظاہر ہے وہ بھی ڈرنے والے ہوتے ہیں اللہ سے۔ من الرہب، من الرہب، خوف سے بچنے کے لیے، یہ خوف سے بچنے کے لیے اللہ نے حکم دیا انہیں کہ اپنے بازو اپنے سینے کے ساتھ ملا لو، اپنا بازو اپنی طرف ملا لو، یعنی بغل میں دبا لو، جس سے خوف جاتا رہے گا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عام بات ہے کہ جب بھی کسی سے کوئی خوف محسوس ہو تو اس طرح کرنے سے خوف دور ہو جاتا ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اقتداء میں، یعنی اسی کو فالو کرتے ہوئے، جو شخص بھی گھبراہٹ کے موقع پہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ لے اور اپنے بازو اس طرح سے سمیٹ لے تو اس کے دل سے خوف ختم ہو جائے گا، یا کم ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا۔ اب دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک طریقہ کہ اپنا بازو اپنے سینے میں کس کی طرف ملا لو، جناح کا، وَضْمُمْ جناح الیکا جناح کا، من الرہب، خوف سے بچنے کے لیے۔ فَذَانِکَ، بس یہ دونوں دلیلیں ہیں، ذالکہ ہوتا ہے ایک واحد کے لیے، یہ ذالکہ، جیسے ذالک الکتاب، تو ذانکہ مثنیٰ ہے، دو کے لیے ہوتا ہے، یہ لفظ نیا لگ رہا ہے کیونکہ کم کم استعمال ہوا ہے، ذالکہ تو بار بار استعمال ہوتا ہے نا، اس لیے ہم اس سے واقف بھی ہیں، تو بس یہ بھی ذالکہ کو ہی سمجھیں، لیکن وہ ایک چیز کے لیے ہوتا ہے، یہ دو چیزوں کے لیے، جس طرح برہان ایک دلیل ہے، برہانانی دونوں دلیلیں ہیں، فَذَانِکَ کا برہانانی، یہ چیز اگر یہ معلوم آپ کو ہو کہ یہ مثنیٰ کے لیے ہیں تو یہ لفظ آپ کو پھر مشکل بھی نہیں لگے گا، نیا بھی نہیں لگے گا، ایسے ہی ہوگا جیسے ذالک برہان، اب یہ تو آپ کو پتہ ہے ذالک برہان یہ ایک دلیل ہے، تو اس کو جب دو میں کی بات کرنی ہے کہ یہ دو دلیلیں ہیں تو ذالک جو ہے وہ ذانی کا بن جائے گا، اور برہان جو ہے برہانانی بن جائے گا۔ فَذَانِکَ برہانانی من ربک، تیرے رب کی طرف سے، یہ دونوں دلیلیں ہیں، یہ دونوں معجزے ہیں تیرے رب کی طرف سے۔ اب یہ دونوں معجزے لے کے جاؤ کہاں؟ الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف، انہم بے شک وہ، قانون وہ ہیں، قوما فاسقین نافرمان لوگ ہیں۔ تم یہ دونوں دلیلیں لے کے فرعون کے پاس جاؤ، وہ دونوں بہت ہی نافرمان لوگ ہیں، ان کو جا کے اللہ کا پیغام سناؤ۔
اپنی صداقت کی دلیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ 2 معجزے دیے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرے رب، انی قتلت منہم نفسا، اب وہی خوف دل میں ان کے موجود ہے، وہ جو ایک آدمی ان سے قتل ہو گیا تھا۔ اب جب اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ دونوں معجزے لے کے فرعون کے پاس جاؤ، وہ نافرمان ہیں، وہ فاسق ہیں، وہ ظالم ہیں، اب دلیل کے طور پہ میں یہ 2 معجزے آپ کو دے رہا ہوں لے کے، اب جہاں سے وہ نکلے تھے خوف کی وجہ سے کہ مجھے قتل کے بدلے مجھے قتل نہ کر دیا جائے، اب اللہ اسی طرف بھیج رہے ہیں، تو فوراً انہوں نے اللہ کے سامنے اپنا یہ مدعا پیش کر دیا، ربی انی قتلت نفس منہم نفسا، اے میرے رب بے شک میں نے قتل کر دیا تھا ان میں سے ایک شخص کو، فاخاف، بس میں ڈرتا ہوں ان یقتلون کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، مجھے تو اپنی جان کا خوف ہے، وہ مجھے مار دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو واقعی یہ خطرہ لاحق تھا کہ قبطی کا قتل کر چکے تھے وہ، بے شک ان کا ارادہ نہیں تھا، ایک مکہ ہی مارا تھا، لیکن بندہ تو قتل ہو گیا تھا نا۔ دوسری بات موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کی، دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ اپنی ساری باتیں کر رہے ہیں، 2 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے کی، اب موسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ کی کہ یا اللہ مجھ سے ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میری زبان اتنی فصیح نہیں ہے۔ بعض اسرائیلی روایات میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں جو لکنت تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آگ کا انگارہ رکھا اور کچھ کھجور یا موتی کوئی چیز بھی رکھی تو آپ نے انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا تھا جس سے آپ کی زبان جل گئی تھی۔ اب یہ اور اس وجہ سے ان کی زبان میں لکنت تھی۔ اب یہ بات نہ تو کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے اور نہ ہی قرآن میں موجود ہے، اسرائیلی روایات ہیں، ہم ان کی تردید یا تصدیق نہیں کر سکتے، لیکن بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئلہ اگر انہوں نے ہاتھ میں پکڑا تھا تو پہلے تو ہاتھ جلنا چاہیے تھا، جب ہاتھ جلا تو پھر فوراً ہاتھ سے ہی چھوڑ دینا چاہیے تھا کوئلہ، تو وہ کوئلہ زبان تک کیسے لے گئے؟ تو بہرحال یہ تو قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنے فصیح اللسان نہیں تھے جیسے یہاں پہ وہ خود ہی کہہ رہے ہیں۔ وہ کس وجہ سے تھی ان کی زبان میں گرا تو تھی، اس کے لیے انہوں نے دعا بھی کی تھی ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری، تو یہ دعا اسی وجہ سے کی تھی کہ ان کی زبان میں اتنی فصاحت نہیں تھی۔ تو یہاں پہ وہ دوسری بات کیا کر رہے ہیں، وَأَخِي ہارون، اور میرا بھائی ہارون ہے، ہوا افصح، یہ افضل التفضیل کا صیغہ ہے، وہ زیادہ فصیح ہے، منی مجھ سے، لساناً زبان میں، اس کی زبان زیادہ صاف ہے، وہ فصیح اللسان ہے، وہ مجھ سے زیادہ اچھی طرح بہتر طور پہ بات کر سکتا ہے۔ فَأَرْسِلْهُ، اے میرے رب بھیج دے اس کو، مَعِیَّ میرے ساتھ، رِدْءً مددگار بنا کر، فرعون کے پاس میں نے جانا ہے تو میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی مددگار بنا کے بھیج دے۔ اس کی وجہ بھی بتا دی کہ ہوا افصح منی لسانا، وہ زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، میری زبان میں گرا ہے، میں صحیح طرح سے بات بیان نہیں کر سکتا، تو میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے، یصدقنی، کہ وہ تصدیق کرے میری، صدق یصدق تصدیق ان سے، یصدق وہ تصدیق کرے نی میری، انی بے شک میں اخاف میں ڈرتا ہوں، ان یکذبون کہ وہ جھٹلا دیں گے مجھے، کذب یکذب تکذیبن کہ وہ میری تکذیب کریں گے، میرا بھائی جو ہے ہارون اسے بھی میرا مددگار بنا دے۔ قال، فرمایا، اللہ نے فرمایا، سنشد، ان قریب ہم مضبوط کر دیں گے، سا جو ہے نا یہ ان قریب کے معنی، جلد ہی، ان قریب ہی،
نون ہم شدو مضبوط کر دیں گے، سنشدو ان قریب ہم مضبوط کر دیں گے، آزودہ تیرا بازو کا تیرا، آزودہ کا تیرا بازو، بھی اخی کا تیرے بھائی کے ساتھ، ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے، وَنَجْعَلُ اور ہم کر دیں گے، لَکُمَا تم دونوں کے لیے، سلطاناً غلبہ، ہم تم دونوں کے لیے غلبہ کر دیں گے، ہم تم دونوں کو غلبہ دیں گے، غلبہ عطا کریں گے، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمْ پس نہیں وہ پہنچ سکیں گے، وصلہ یصلو ہوتا ہے پہنچ جانا، مل جانا، فَلَا يَصِلُونَ پس نہیں وہ پہنچ سکیں گے، الیکما تم دونوں تک۔ جب اللہ فرما رہے ہیں وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا ہم کر دیں گے تم دونوں کے لیے ایک غلبہ، تو پھر وہ کیسے پہنچ سکتے ہیں ان دونوں تک؟ بِآیاتِنَا ہماری نشانیوں کے ساتھ، یعنی تم جاؤ ہماری نشانیوں کے ساتھ، انتما تم دونوں، وَمَنِ اتَّبَعَکُمَا اور جس نے پیروی کی تم دونوں کی، ومن اور جس نے، اتبع پیروی کی، اتباع کی تم دونوں کی، الغالبون سب غالب آنے والے۔ اب یہ جو بیایاتی نا ہے نا، یہ جو 3 نقطے ہیں انہیں معانقہ کہا جاتا ہے، یہ پیچھے بھی ہیں 3 نقطے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فلا یصلون الیکما بیایاتنا، اس کو ہم ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو اکٹھا پڑھیں، فلا یصلون الیکما بیایاتنا، یہاں پہ آ کے اگر ہم وقف کریں تو پھر ترجمہ بنتا ہے پس نہیں وہ پہنچ سکیں گے تم دونوں کا تک ہماری نشانیوں کے ساتھ۔ اور اگر ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں فلا یصلون الیکما، وقف یہاں پہ کریں، یہ اب ہم پہ ہوتا ہے کہ ہم کس طرح کہیں بھی وقف کر سکتے ہیں۔ ہم چونکہ عربی تو نہیں جانتے، عربیوں کو تو ویسے ہی پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں وقف ہو سکتا ہے، یہ ہمارے لیے نشانیاں لگائی ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے فلا یصلون الیکما تو نہیں وہ پہنچ سکیں گے تم دونوں تک، تو پھر ہم اگلی بات یہاں سے شروع کریں گے بیایاتنا انتما ومن اتبعکما ومن اتبعکم الغالبون، پھر یہ بیایاتنا یہ اگلے کے ساتھ چلے، یعنی تم ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، تم دونوں اور جو بھی تمہارے پیروکار ہیں وہ سب وہ غالب ہونے والے ہیں، وہی غالب رہیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ غلبہ تمہیں ہی حاصل ہوگا۔ یہ ہم سب پیچھے سورہ مائدہ میں بھی پڑھ کے آئے ہیں، سورہ احزاب میں بھی، آگے سورہ مجادلہ میں بھی آئے گا یہ مضمون، سورہ مومن میں بھی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ تذکرہ بار بار قرآن میں آتا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسیٰ پھر جب آیا، جاء من آیا، ہم ان کے پاس، یہ ہم کی ضمیر کس کے لیے؟ فرعونیوں کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی آیاتنا بینات ہماری واضح نشانیوں کے ساتھ، وہ واضح نشانیاں کیا تھیں؟ ید بیضا اور عصا، یہ واضح نشانیاں لے کے جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے، قالو تو انہوں نے کہا ما ھذا الا سحر مفتر وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، کہنے لگے ما ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر سحر ایک جادو، مفترن کھڑا ہوا، افترا کیا، افترا کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس نے بڑا افترا باندھا، بڑا جھوٹ کھڑا، سحر مفترن کھڑا ہوا جادو، یہ تو ایک کھڑا ہوا جادو ہے، وما سمینا اور نہیں ہم نے سنا، بہذا اس کو، یعنی ایسی بات تو ہم نے نہیں سنی، فی آبائنا الاولین اپنے پہلے آباء و اجداد میں ہم نے ایسی کبھی بات نہیں سنی جو یہ بات آپ کر رہے ہیں۔ کیا بات کر رہے تھے؟
کہ اللہ ایک ہے اور فرعون رب نہیں ہے، اس کے اوپر بھی کوئی رب ہے جو واحد ہے، اکیلا ہے۔ کہنے لگے یہ تو بات ہم نے اس سے پہلے کبھی سنی نہیں، اور یہ جو چیزیں دکھا رہے ہو یہ تو ایک جادو ہے۔ وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی عالم، میرا رب خوب جاننے والا ہے، بمن، اس کو جو، جاء، آیا، بالہدا، ہدایت کے ساتھ، من عندہ، اس کی طرف سے، ومن، اور اس کو بھی، تکون، لہو، جس کے لیے ہوگا، تکون ہوگا لہو، اس کے لیے، عاقبۃ الدار، آخرت کا انجام، یعنی آخرت کا اچھا انجام کس کے لیے ہوگا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور اللہ اس کو بھی جانتا ہے جو ہدایت کے ساتھ آیا ہے اس کی طرف سے، یعنی جو لے کے آئے ہیں ہدایت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا رب جانتا ہے ان کو بھی جو ہدایت، جو اس کی طرف سے ہدایت لے کے آئے ہیں، اور اس کو بھی جانتا ہے ومن تکون لہو عاقبۃ الدار، جس کے لیے آخرت میں اچھا انجام ہوگا۔ انہو، بے شک وہ، لا یفلح الظالمون، بے شک وہ کا کیا مطلب ہے، یعنی کہ یہ بات تو حقیقت ہے کہ لا یفلح الظالمون، کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پایا کرتے، ظالم کبھی بھی فلاح نہیں پاتے۔ اب یہاں اچھے انجام سے مراد کیا ہے کہ آخرت میں اللہ کی رضا اور اس کی رحمت و مغفرت کا مستحق جو قرار پائے گا، وہ آخرت میں اچھے انجام سے اچھا انجام اس کو ملے گا۔ اور یہ کس کو ملے گا؟ ظاہر ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے، جو توحید پہ چلنے والا ہے۔ اور ظالم کون ہے؟ مشرک، کافر، کیونکہ ظلم کیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ اور ظلم کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھ دینا۔ اور ظلم کا اپوزٹ لفظ ہوتا ہے عدل۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ پہ رکھنا۔ تو اس طرح ظلم کا مطلب ہوا کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھنا۔ مشرک کیا کرتا ہے؟ وہ الوہیت کا جو مقام ہے، جو اللہ کا حق ہے، اس پر ایسے لوگوں کو بٹھاتا ہے جو اس کے حقدار نہیں ہوتے۔ اور کافر بھی رب کے اصل مقام سے ناواقف ہی ہوتے ہیں، اس لیے یہ لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ آخرت کی کامیابی سے محروم رہیں گے۔ اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اصل کامیابی ہے آخرت ہی کی کامیابی۔ دنیا میں انسان کتنا بھی خوشحال ہو، اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہو، مال و دولت ہو، حقیقی کامیابی یہ نہیں ہے، تو عارضی کامیابی ہے۔ یہ کامیابی تو مشرکوں کو بھی مل جاتی ہے، کافروں کو بھی مل جاتی ہے، لیکن پھر بھی یہ بات ہم جانتے ہوئے بھی پتہ نہیں کیوں یہ ہمارے دلوں میں یہ بات بیٹھتی نہیں۔ ہم بے شک قرآن میں یہ واضح باتیں پڑھیں گے، لیکن بس دماغ میں یہی گھومتا رہے گا، وہ دیکھیں فلاں کو اتنی ترقی کی ہے، اس نے اتنا بڑا گھر، اتنی گاڑیاں، اتنی دولت، اتنا بزنس، بس ہمیں وہی کامیابی۔ اللہ کے نزدیک یہ دنیا تو کھیل اور تماشا ہے، یہ دنیا تو چند دن کی ایک ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جائے گی، اس کی حقیقت تو مچھر کے پر جتنی بھی نہیں۔ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی۔ اور آخرت کی کامیابی یہ ظالم، یہ مشرک کبھی حاصل نہیں کر سکتے، دنیا میں کتنی بھی کامیابی حاصل کر۔ وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، یا ایھا الملأ، اے سردارو، ما علمت لکم من الہ غیری،
اب فرعون یہ باتیں سن کے، اب یہ فرعون کون سا تھا؟ وہ نہیں تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، یہ وہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا ایج فیلو تھا اور اس کے بھائی کی طرح اسی محل میں پلا بڑھا تھا۔ اب وہ پچھلا فرعون تو فوت ہو گیا، اور اس کے بعد یہ دوسرا اس کا بیٹا جو تھا وہ اس کے تخت پہ بیٹھا۔ اب ظاہر ہے یہ بھی ویسا ہی تھا، یہ بھی اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا۔ اب اس نے کہا اے درباریو، اے سردارو، ما علمت لکم، نہیں میں جانتا تمہارے لیے، من الہ غیری، اپنے سوا کسی معبود کو، مجھے تو نہیں پتا کہ تمہارا کوئی اور معبود بھی ہے میرے علاوہ۔ ما علمت، نہیں میں جانتا، لکم تمہارے لیے، من الہ کسی بھی معبود کو، غیری اپنے سوا، مجھے تو یہی پتا ہے کہ معبود تو میں ہی ہوں۔ فَأَوْقِدْ لِي، پھر وہ مخاطب ہوتا ہے حامان کی طرف، فَأَوْقِدْ پس جلا، لی میرے لیے، یہ لفظ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا، یا حامانو، اے حامان، التینی، مٹی پر، یعنی مٹی کو پکا کے جلا کے اینٹیں بنا، اوقد لی یا حامانو التین، اے حامان میرے لیے آگ جلا کے مٹی پر آگ جلاؤ، یعنی اینٹیں بناؤ، اینٹیں مٹی کی بنا کے ان کو پکاؤ۔ فجعل لی، پھر بنا، لی میرے لیے، سرہن ایک محل، ایک اونچی عمارت بنا میرے لیے، کیونکہ مجھے تو نہیں پتا کہ کوئی اور معبود بھی ہو سکتا ہے میرے علاوہ۔ اے حامان مٹی کی اینٹیں پکا کے میرے لیے ایک محل بناؤ، ایک اونچی عمارت بناؤ، لعلی، تاکہ میں، اطلع، میں جھانکوں، یہ اطلاع پانے سے ہے یہ لفظ، کہ میں اطلاع پاؤں، میں جھانک کے دیکھ کے آؤں، الہ، طرف الہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے الہ کی طرف میں جھانکوں، میں موسیٰ علیہ السلام کے رب کو اس بلند عمارت کے اوپر چڑھ کے میں دیکھ کے آؤں کہ میرے علاوہ کون سا معبود ہے۔ اور ویسے تو وَإِنِّي، بے شک میں، لَأَظُنُّهُ، میں سمجھتا ہوں اسے، من الکاذبین، جھوٹوں میں سے، ویسے تو مجھے پتا ہے کہ وہ جھوٹی باتیں کر رہا ہے، لیکن ذرا میرے لیے ایک اونچی سی عمارت تو بناؤ، میں ذرا اس کے اوپر چڑھ کے دیکھ کے آؤں موسیٰ کے معبود کو۔ وَاسْتَكْبَرَ، ہوا اور تکبر کیا اس نے، یہ تکبرانہ ہی باتیں تھیں۔ وَجُنُودُهُ، اور اس کے لشکروں نے، فرعون اور اس کے لشکروں نے تکبر کیا، فی الارض، زمین میں، یعنی مصر کی زمین میں، بغیر الحق، بغیر کسی حق کے، انہیں ایسا کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ وَظَنُّوا، اور انہوں نے سمجھا، انہم، کہ بے شک وہ، الینا، ہماری طرف، لا یرجعون، نہیں لوٹائے جائیں۔ جب وہ ایسی متکبرانہ باتیں کر رہے تھے تو وہ کیا سمجھ رہے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جائیں گے، انہیں لوٹ کے ہمارے پاس نہیں آنا، کیونکہ انسان تکبر کر رہا ہوتا ہے، وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بس یہی دنیا ہے، یہی میں نے رہنا ہے، اور تو کوئی خدا کے پاس تو جانا ہی نہیں۔ اگر انسان کو اللہ کا ڈر ہو تو وہ پھر ایسی تکبرانہ باتیں نہ کرے۔ یہ جو فرعون اور اس کے ساتھی تکبر کر رہے تھے تو انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ وہ ہماری طرف کبھی لوٹائے نہیں جائیں گے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تذلنا بعدهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك